السلام علیکم، آداب ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ارم نواز خان۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے جس کے حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جموں و کشمیر کا تہذیبی اور لسانیاتی پس منظر۔ تو آئیے آج ہم اپنے اس موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہوئے چلیں کہ جو جموں و کشمیر ریاست ہے، اس ریاست کا جو تہذیبی اور لسانیاتی پس منظر جو ہے وہ کیا ہے۔ جیسا کہ ملک ہندوستان کے اندر رہنے والے تمام جو باشندے ہیں یہ بات جانتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر ہندوستان کا ایک تاج ہے، اور یہ تاج قدیم زمانے سے ہی ہندوستان کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے ہوئے رکھا ہے۔ نہ صرف ملک ہندوستان کے ساتھ بلکہ بیرونی ممالک کے ساتھ بھی اس نے اپنا رابطہ قائم رکھا ہے۔ بیرونی ممالک میں ایران اور عرب ممالک اس کے ساتھ خاص طور سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ریاست اس کی کچھ وجہ ایسی بھی ہیں کیونکہ جو باہر سے قافلے آتے تھے یا لوگ آتے تھے جو ہندوستان کی طرف تجارت کی غرض سے آتے تھے یا حملہ آور بن کر آتے تھے، تو وہ درہ خیبر کی راہ سے ہو کر یا کسی دوسرے راستے سے ہو کر وہ پہلے ریاست جموں و کشمیر میں ٹھہرتے تھے، پھر یہاں سے وہ اپنا سفر آگے کی طرف شروع کرتے تھے۔ ریاست جموں و کشمیر کئی اعتبار سے ان ممالک کے لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی بنی رہی۔ اگر آج ہم اپنی تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں گے تو یہ بات ہمیں صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کا تعلق ہندوستان کے ساتھ ملک کے ایک حصے کے طور پر اس وقت سے رہا ہے جب سے یہاں ویدوں کا دور تھا۔ چندر گپت اور اشوک کے زمانے سے ہی تہذیبی و تمدنی اور علمی و ادبی لین دین کا سلسلہ ریاست جموں و کشمیر اور ملک کے دوسرے حصوں کے درمیان شروع ہو گیا تھا۔ مہاراجہ اشوک نے ریاست جموں و کشمیر کے لیے اپنا ایک الگ گورنر مقرر کیا ہوا تھا جو یہاں کے سرکاری اور دفتری کام چلاتا تھا۔ مہاراجہ اشوک نے جب بدھ دھرم اختیار کیا اور اس کے فروغ کی خاطر اس نے دنیا بھر میں اپنے نمائندے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ جو نمائندے جو بدھ دھرم کو آگے پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، جو بدھ دھرم کی تعلیم و تدریس کر رہے تھے، انہیں بخشو کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب مہاراجہ نے انہیں بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تو اسی کے ساتھ ساتھ ان کے جانے کے ساتھ آنے کا سلسلہ بھی ریاست میں شروع ہو گیا۔ اس وقت بدھ دھرم کو ہماری ریاست کے اندر بہت فروغ حاصل ہوا، جس کے اثرات اب بھی بہت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہمیں آج کے دور میں بھی ان عبادت خانوں میں یا ان کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے جو ہماری ریاست میں اب بھی کسی نہ کسی شکل و حیت میں موجود ہیں۔ ریاست جموں و کشمیر ملک کے ساتھ ساتھ بیرونی ممالک کے ساتھ تہذیبی، علمی، ادبی اور تمدنی لین دین کے سلسلے میں بہت پرانے دور سے جڑا ہوا ہے۔ ملک ہندوستان کی یہ جو ریاست ہے جموں و کشمیر، اس کا تہذیبی، علمی اور ادبی تمدن کا لین دین جو سلسلہ ہے یہ مہاراجہ اشوک کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں یعنی مہاراجہ اشوک کے دور میں اور چندر گپت کے دور میں ہی اس ریاست میں بے شمار ایسی درسگاہیں قائم کی گئی تھی جن میں ملک کے اندر سے اور بیرونی ممالک سے آئے ہوئے طلباء و تعلیم حاصل کرتے تھے۔ بیرونی دنیا سے لین دین کی ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جو علاقہ تھا جموں کشمیر کا، یہ جڑی بوٹیوں، جانوروں کی کھالوں، پھلوں اور مختلف قسم کی لکڑیوں کا خزانہ تھا۔ ریاست کے ان فطری ذخائر کی شہرت اتنی زیادہ تھی کہ یہاں پر لوگ دور دور سے آ کر یہ چیزیں لے کے جاتے تھے اور اپنی زندگی کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ ایک جائزے کے مطابق یہاں کے جنگلات سے لی گئی لکڑی ایران اور یونان کے قدیم عمارتوں میں لگی ہوئی اب بھی مل جاتی ہے۔ انہی ضروریات کی وجہ سے ریاست جموں و کشمیر کے روابط بیرونی دنیا سے قدیم زمانے سے قائم رہے ہیں۔
ایران یا عرب کی ریاستوں یا خلجی ممالک سے ریاست کی جو تعلقات استوار ہوئے ہیں اس کی بہت سی وجوہات تھیں۔ ان میں سے کچھ وجوہات میں بیان کرتا ہوں جو آپ تک پہنچانا لازمی ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ عرب اور ایران سے جو بھی قافلے درہ خیبر کے راستے سے ہندوستان کی طرف جاتے تھے وہ اسی ریاست کے بیچ سے ہو کر گزرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ایران اور عرب سے جتنے بھی حملہ آور ہندوستان کی طرف جاتے یا ہندوستان سے واپس لوٹتے وہ ایک مدت تک ریاست کے مختلف حصوں میں سیر و تفریح کی غرض سے قیام کرتے تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ان کے آنے جانے والوں کی وجہ سے ریاست کے وسط ایشیا اور ایران کے ساتھ تہذیبی اور لسانی رشتے بھی قائم ہوئے۔ اردو زبان کے ارتقاء کی کہانی انہی مضبوط رشتوں کی کامیاب دلیل ہے۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ اسلام کے ہندوستان اور جموں و کشمیر میں آنے کے بعد ریاست کے بیرونی دنیا سے تعلقات اور بھی مضبوط ہو گئے، کیونکہ اسلام کو پھیلانے کی خاطر جتنے بھی صوفیاء اکرام یا بزرگان دین درہ خیبر کے راستے سے ہندوستان کی طرف آئے یا افغانستان سے اس طرف روانہ ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے ریاست جموں و کشمیر اور خصوصاً کشمیر کو اپنا مسکن بنایا۔ ریاست میں ان صوفیاء اکرام کی موجودگی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہماری ریاست کے تعلقات بیرونی ممالک کے ساتھ قدیم زمانے سے چلے آ رہے تھے۔ اگر مختصر طور پر ایک جائزہ لیا جائے کہ اس کا پس منظر کیا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر کا رشتہ اپنے ملک سے بلکہ بیرونی ممالک سے بھی قدیم زمانے سے جڑا ہوا ہے۔ ریاست کے لسانی اور تمدنی رشتے بھی قدیم زمانے سے ہی قائم ہو گئے تھے۔ اس رشتے کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ریاست جموں و کشمیر میں قدرتی مناظر، خوبصورت جھیلوں، سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی سڑکوں، آبشاروں، جھرنوں اور گلستان کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہونے کی خاطر مختلف ممالک کے سیاح سیاحت کرنے کی غرض سے ہماری ریاست میں آتے تھے اور یہاں مہینوں قیام کر کے یہاں کے ان قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ جو سیاح یہاں تشریف لاتے تھے یہ نہ صرف کشمیر کی خوبصورتی سے لطف اٹھاتے تھے بلکہ یہاں کی چیزیں، مثال کے طور پر قالین، لکڑی کے بنائے ہوئے خوبصورت گلدستے، کمبل اور جانوروں کی کھالیں وغیرہ ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے کر اپنے ملک جاتے تھے۔ ان سیاحوں کی وجہ سے یا ان سیر و تفریح کرنے والے لوگوں کی وجہ سے ہماری ریاست کا رشتہ ملک اور بیرونی ممالک سے اتنا گہرا ہو گیا کہ یہاں کا چرچا وہاں بھی ہونے لگا۔ یہ رشتے اب تک قائم ہیں اور اب بھی ہندوستان اور دوسرے ممالک کے سیاح کشمیر میں سیاحت کی غرض سے ہزاروں کی تعداد میں ہر سال آتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، جموں و کشمیر کا تہذیبی اور لسانیاتی پس منظر۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔